پاک افغان جنگ شروع ہونے کے بعد پاکستان کے بڑے شہروں میں دہشت گردی کے خدشات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغانستان محدود عسکری وسائل اور جدید فضائیہ نہ ہونے کی وجہ سے بھارت یا اسرائیل کے تعاون کے بغیر پاکستان کے خلاف کسی باقاعدہ فضائی کارروائی کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لیے افغان طالبان ماضی کی طرح پراکسی وار شروع کرتے ہوئے ٹی ٹی پی کے ذریعے ملک کے بڑے شہروں میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے کون کون سے شہر خطرے میں ہیں؟ افغانستان کی عسکری صلاحیت کیا ہے؟ افغانستان کے پاس کون کون سے ہتھیار موجود ہیں؟ خیال رہے کہ 2021 میں امریکی انخلا کے بعد افغان طالبان کو بڑی مقدار میں اسلحہ اور فوجی ساز و سامان ملا جو پہلے افغان نیشنل آرمی کے زیر استعمال تھا۔ اس میں ہلکے اور درمیانے ہتھیار، بختربند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات اور محدود تعداد میں طیارے اور ہیلی کاپٹر شامل تھے۔ تاہم ان میں سے بہت سارا ساز و سامان تکنیکی دیکھ بھال اور تربیت کے فقدان کے باعث مکمل طور پر فعال نہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان کے ہاتھ لگنے والے اسلحے کے ذخیرے میں کلاشنکوف اور امریکی ساختہ M16 اور M4 رائفلیں، M249 طرز کی لائٹ مشین گنیں، PKM اور M240 جیسی ہیوی مشین گنز، RPG-7 اور AT-4 جیسے راکٹ لانچرز، گرینیڈ لانچرز اور اینٹی ٹینک ہتھیار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بختربند گاڑیاں اور دیگر عسکری ٹرانسپورٹ بھی طالبان کے زیر استعمال ہے۔ اگرچہ ماہرین کے مطابق ان میں سے متعدد گاڑیوں اور نظاموں کی تکنیکی حالت اور طویل المدتی آپریشنل استعداد واضح نہیں، تاہم طالبان انہیں استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ بھاری ہتھیاروں کی بات کی جائے تو طالبان نے 2024 میں بگرام ایئر بیس پر ایک فوجی پریڈ کے دوران میزائل R-17 اور البروس R-300 کی نمائش کی تھی، جن کے رینج تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ افغان طالبان اس کے ساتھ ساتھ نمائش میں 122 ملی میٹر توپیں، گریڈ راکٹ لانچر اور کچھ پرانے سوویت ساختہ میزائل سسٹم بھی سامنے لائے تھے۔ تاہم دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ان نظاموں کی عملی جنگی تیاری اور مؤثر استعمال کی صلاحیت پر سوالات موجود ہیں، کیونکہ یہ ہتھیار طویل عرصے تک غیر فعال رہے ہیں یا ذخیرہ گاہوں میں پڑے رہے ہیں۔ دوسری جانب فضائی طاقت کے میدان میں طالبان کو نمایاں کمزوری کا سامنا ہے۔ اگرچہ انہوں نے امریکی افواج کی جانب سے چھوڑے گئے کچھ MI-17، MD-530 اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سمیت محدود تعداد میں طیاروں کو فعال بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ایک منظم اور جدید فضائی دفاعی نظام اور فضا میں مارنے والے ہتھیاروں کی عدم موجودگی انہیں خطے کی روایتی فضائی برتری رکھنے والی قوتوں کے مقابلے میں کمزور بناتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ جنگ میں افغانستان کا زیادہ انحصار بڑے پیمانے کی روایتی فضائی جنگ کی بجائے زمینی، سرحدی یا غیر روایتی حکمت عملی پر ہوگا۔ عسکری تجزیہ کاروں کے مطابق کسی بھی بڑے پیمانے کی روایتی جنگ میں فضائی برتری فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے اور اس میدان میں پاکستان کو افغانستان پہ واضح سبقت حاصل ہے۔ افغان طالبان امریکی اسلحے اور فوجی ساز و سامان تک رسائی حاصل ہونے کے باوجود جدید لڑاکا طیاروں، مربوط فضائی دفاعی نظام اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل صلاحیت کے بغیر پاکستان جیسے ملک کے خلاف روایتی فضائی جنگ چھیڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تاہم دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ افغانستان کی موجودہ عسکری قوت کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کے بقول اگرچہ افغانستان کے پاس جدید فضائیہ موجود نہیں، تاہم طالبان کے پاس بڑی تعداد میں تربیت یافتہ زمینی جنگجو، ہلکے اور درمیانے درجے کے ہتھیار، مارٹر، راکٹ لانچر، بختربند گاڑیاں اور بارودی مواد موجود ہے۔ وہ گوریلا طرز جنگ، سرحدی علاقوں میں دراندازی اور محدود پیمانے کی جھڑپوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ پہاڑی جغرافیائی اور سرحدی علاقوں کی پیچیدہ زمینی ساخت ایسے عناصر کو غیر روایتی کارروائیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہے۔ دفاعی اور انٹیلیجنس ماہرین کے مطابق افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج براہ راست حملہ نہیں بلکہ پراکسی وار ہے۔ اس لیے ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سرحدی کشیدگی بڑھنے کے بعد افغان طالبان کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان جیسے گروہوں کو متحرک کر کے پاکستان کے بڑے شہروں، حساس تنصیبات یا عوامی مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ممکنہ خطرات کی نوعیت میں خودکش حملے، بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ یا سیکورٹی چیک پوسٹوں پر حملے شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس صلاحیت
और इंसदाद दहशत गर्दी का ढांचा गुज़िश्ता बरसों में काफी मजबूत हुआ है, जिसके बाइस से ऐसे कई मंसूबे बरवक्त नाकाम भी बनाए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से हसास मकामात की निगरानी, दाखिली और खारिजी रास्तों की चेकिंग और मशकूक सरगर्मियों की मॉनिटरिंग में इजाफा कर दिया गया है। ताहम इसके बावजूद अफगानिस्तान गैर रिवायती और प्रॉक्सी हिकमत अमली के जरिए लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करके अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश कर सकता है। सिक्योरिटी इदारों ने इन्हीं खदशात के पेश नज़र मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अहम तनसीबात, सरकारी इमारत, हसास मकामात, तालीमी इदारों, इबादत गाहों की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग का अमल सख्त कर दिया गया है, जबकि इंटेलिजेंस इदारे भी मुमकिन खतरात की पेशगी, इतला और रोकथाम के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बर वक्त निपटा जा सके। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान बराह रास्त रिवायती जंग में पाकिस्तान का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं, ताहम गैर रिवायती हिकमत अमली, प्रॉक्सी अनासिर के जरिए दबाव और सरहदी अदम इस्तेकाम पैदा करना ऐसे हथकंडे हो सकते हैं जिनके जरिए काबुल इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। अफगानिस्तान का कोई भी गैर रिवायती और गैर मुतवाजन रद्द अमल खित्ते के अमन व इस्तेकाम के लिए तवील मुद्दती चैलेंज बन सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।